أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع کی یہ 4 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزوں کے حکم کا تذکرہ فرمایا. اور یاد ہوگا آپ حضرات کو پچھلے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ روزے کا جو تذکرہ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مالی لین دین اور روزے کے تذکرے کے بعد بھی وہی مالی لین دین کا تذکرہ فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے معاملات جو ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے، خرید فروخت، قرض دینا لینا، یہ ساری چیزیں انحصار کرتی ہیں، ڈیپینڈ کرتی ہیں انسان کے اندرون پر. اگر انسان کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، اس کی روحانیت مضبوط ہے، اس کا باطن صاف ستھرا ہے، تبھی وہ مالی معاملات میں، لین دین میں، ڈیلنگ میں ایماندار ہوتا ہے. ورنہ یہ تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ جن کے اندرون میں دین نہیں اترا ہے، جو حقیقت میں ایمان کے نور سے منور نہیں ہوئے، ان کا عالم یہ ہوتا ہے بسا اوقات مظاہرے کی عبادتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب لین دین کے معاملے آتے ہیں تو اس میں بہت غبن کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غلط طور پر کماتے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے اندرون کی تربیت کرتا ہے، ہمارے باطن کی، ہمارے قلب کی تربیت کرتا ہے.
روزے کے ذریعے سے نفس پر قابو. دیکھیے مالی لین دین میں غلطی کہاں ہوتی ہے؟ انسان جو ہے نقد نفع جو دیکھتا ہے، پیسے ہاتھ میں آ رہے ہیں، رشوت لے لی، پلاٹ کنٹرول میں کر لیا، غلط قبضہ کر لیا، کیوں؟ نفع، فوراً نفع پہنچ رہا ہے. روزے یہ بتلاتے ہیں کہ حب عاجل کوئی چیز نہیں ہے. ایک انسان اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو کیوں برداشت کر رہا ہے؟ میدان حشر میں اجر پانے کے لیے. بظاہر اس کو کچھ نہیں مل رہا اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی جو نیت ہے، اس کی وجہ سے اس کا عالم یہ ہوتا ہے. بسا اوقات شدید گرمی میں، آنے والا رمضان بھی مئی میں آئے گا، حلق میں کانٹے پڑتے رہتے ہیں، پیاس سے انسان بے ہوش ہوئے جاتا ہے، لیکن ایک قطرہ پانی نہیں پیتا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اور مولا کی اطاعت کا جو جذبہ ہے، یہ اگر ہماری زندگی میں پیدا ہو گیا تو معاملات بہت ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت اور وصیت میں بے ایمانی اور تبدیلی اور غلط مال ہڑپ کر جانا، یتیموں کا مال کھا جانا، یہ سب تذکرے کے بعد سے اب روزوں کا تذکرہ فرما. اور پھر روزے کے بعد پھر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. وہ آیت آگے آ رہی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پتہ یہ چلا کہ اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنے دل کی تربیت کرنا، اور عارضی جو نظر آ رہا ہے ٹیمپروری نقصان کر لے انسان، لیکن قیامت کا، حشر کا نقصان نہ کرے، آخرت کا نقصان نہ کرے. یہ جذبہ پیدا ہونا، تبھی جا کے انسان صحیح، امانت دار، ایماندار، معاملات میں ٹھیک ٹھاک بنتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں سورۃ البقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، 80 آیتوں پر ان کا تذکرہ گزر چکا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو پہلے پارے کے ختم تک چلتا رہا. آیت نمبر 120 123 پہ جا کے ختم ہوا. تو بنی اسرائیل، ان اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی بڑی غلطیوں میں ایک غلطی یہ کہ اکالون للسحت، ناجائز طریقے سے مال کھانے کی عادت. آج بھی سود کا کاروبار مین اس کا نظریہ دینے والے، اس پہ کنٹرول کرنے والے یہ یہودی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ اس امت کی تربیت فرما رہا ہے. یہودیوں کی تاریخ بیان کر دی گئی، بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ کر دیا گیا. کیا انہوں نے بدتمیزیاں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ کیا انہوں نے بدتمیزیاں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ کیسے وہ اللہ کی کتاب کو بیچ دیتے تھے، بدل دیتے تھے، معمولی نفع کے لیے غلط سلط فتوے دیتے تھے. سب کا تذکرہ کرتے ہوئے اب اس امت کی تربیت ہو رہی ہے. اور اس امت کی تربیت میں جو اہم رول ادا کرنے والی عبادت ہے وہ روزہ. روزہ، سیام، صوم، جس کو عربی میں کہا گیا کہ اس سے تمہارے اندر مال کی بیجا محبت نہیں ہوگی. اب میں عرض کرتا رہتا ہوں، پھر میں عرض کر دوں، مال کی محبت منع ہے، مال سے ضرورت کا پورا کرنا منع نہیں ہے. مال کی محبت نہ ہو. فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَ، مال جمع کر رہا ہے، گن کے خوش ہو رہا ہے، یہ کیفیت نہ ہو. عددہ کے معنی عادت کرنا، گننا، یہ کیفیت نہ ہو. 99 کو 100، 99 کو 100 بناتے چلے جا رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے. مال ہے، خرچ کرو، خود بھی کھاؤ پہنو. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتیں تمہارے جسم پر ظاہر ہوں، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، اور انسانوں کی خیر کے لیے، فلاح کے لیے، بہتری کے لیے خرچ کرو. اور آپ دیکھیں گے یہ احکام شریعت کے آئیں گے. ابھی روزے کا ہے، اس کے بعد نکاح، طلاق، خلا وغیرہ کا. پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں انفاق کا تذکرہ بھی 70-80 آیتوں میں چلا ہے سورۃ البقرہ میں. اللہ کی راہ میں انفاق، اور انشاءاللہ اس موقع پہ تفصیل آئے گی. اسلام کی بنیاد انفاق ہے، خرچ کرنا اسلام کی بنیاد ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کو بہت پسند کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وہ تفصیل آتی جائے گی انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا، مال کی محبت اسلام میں مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. یہاں کوئی لکشمی کی پوجا نہیں ہے. مال ایک خادم ہے، خدمت کے لیے رکھو، اس کے تم خادم نہ بن جاؤ،
اس کے دیوانے نہ بن جاؤ, اس کے پیچھے پوری زندگی بسر نہ کر دو, کیونکہ اگر کرو گے تو پھر وہ یہودیوں کے راستے پہ چلو گے, جس راستے سے بچنے کی تم نماز میں دعا کر رہے ہو. غیر المغضوب علیہم, جو کہہ رہے ہو اے اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے بچا لے. غضب انہی لوگوں پر تو ہوا جو مال کے پجاری بن گئے, لہذا تم مال کے پجاری نہ بنو اور تم تزکیہ نفس کرو, اپنے دل کو قابو میں رکھو. وہی دنیا داری تھی, مچھلی کا شکار کھیلتے تھے, ہفتے کے دن برباد ہو گئے. وہی دنیا داری تھی کہ انہوں نے سودی کاروبار شروع کر دیے. وہی دنیا داری تھی, رشوت دے دے کے فتوے بدلنے لگے. یہی دنیا کی محبت, مال کی محبت, یہ نکال پھینکو. اور اس کے نکالنے میں روزوں کا بڑا رول ہے, بہت اہم کردار ہے, لہذا روزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. روزہ ایک ایسی عبادت ہے عجیب و غریب کہ قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر مختصر تذکرہ تو آیا ہے, لیکن احکام پورے ایک ہی جگہ آ گئے. یہاں پر آپ جیسا دیکھیں گے کہ نماز کا تذکرہ پھیلا ہوا ہے, آپ جیسے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ کئی صورتوں میں آیا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ حج کا تذکرہ ایک سے زائد صورتوں میں, سورۃ الحج میں ہے, سورہ ابراہیم میں ہے, سورہ بقرہ میں ہے. لیکن روزے کا حکم, روزہ کب رکھنا ہے, کیسے فرض ہے, کتنے دن فرض ہے, اس کی کیسی عبادت ہوگی, روزے کو کیسے اختیار کیا جائے گا, اعتکاف کیسا ہوگا, سب کچھ یہی اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں میں بیان کر دیا. آیتیں اگرچہ کہ طویل ہے, بڑی ہے, لیکن یہی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق ساری چیزیں سورۃ البقرہ میں بیان کر دی. اور ایک اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اس امت کو جب یہ کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ تم کو پوری انسانیت میں اللہ کے دین کا گواہ بن کر کھڑے ہونا ہے. شہداء علی الناس, تو یہ گواہی اور منصب دعوت اور منصب شہادت امت مسلمہ نہیں ادا کر سکتی تا وقت ہے کہ روزے والی کیفیت ان کے اندر آ جائے. قابو, تقوی, اللہ تعالیٰ سے تعلق, اس کے حکم پر قربانی دینا. کھانے پینے کی قربانی دے رہا ہے بندہ, جو سب سے ضروری چیز ہے زندگی کی, تو دیگر چیزوں کی اور آسانی سے قربانی دے لے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے روزوں کا تذکرہ بالکل بیچو بیچ سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا کہ یہ امت شہادت, امت دعوت کی خصوصیت ہے. اس کے بعد سے پھر آپ دیکھیں گے کہ شریعت کے بہت سے اہم احکام آتے چلے گئے. اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے مفصل اور پوری اہمیت کے ساتھ یہاں بیان کر دیا, اور اس کا آغاز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ روزہ صرف اس امت پہ فرض نہیں کیا گیا, پچھلی امتوں پر بھی تھا. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعتوں میں روزہ تھا. فرمایا دیکھو ایک لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے, ایام معدودات, گنے ہوئے دن ہیں, گنے ہوئے دن. یہ کتنے دن ہوں گے, یا تو 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بدلی نہیں ہے, آسمان صاف ستھرا ہے, چاند نظر آ جائے, چاہے 29 ہی تاریخ کو تم روزے ختم کر دینا, عید کر لینا. اور اگر بادل ہے, چاند نظر نہیں آ رہا ہے, تو فَأَكْمِلُ عِدَّةَ 30, 30 دن کمپلیٹ کرو, مہینہ پورا ہو جائے گا, اس کے بعد عید کر لینا. لہذا 30 دن سے زیادہ 31 دن کبھی نہیں ہو سکتے رمضان کے, 31 ڈے نہیں ہوں گے, تو بس 30 دن کے روزے زیادہ سے زیادہ. یہ مہینے بھر کے روزے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گنے ہوئے دن ہیں, شمار شدہ دن ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پھیل جائیں, کم ہو جائیں. فمن کان منکم مریضا, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کر رہا ہے, اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے, او علی سفرین, یا سفر پر ہے, فعدۃ من ایام اخر, اتنے دن گن لو اور بعد میں اتنے دن رکھ لو. 3 دن چھوٹے تھے, 5 دن, 10 دن, جتنے بھی دن حالت سفر میں یا حالت مرض میں چھوٹ گئے ہوں تو تم آگے چل کے رکھ لو, شمار کر لو, گن لو, یاد رکھو, بعد میں اس کی قضا کر لو. ہاں اگر مریض ایسا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس مرض کے ساتھ میں روزے رکھ سکتا ہوں, رکھ سکتا ہے. اگر مسافر ایسا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں سفر کے ساتھ روزے رکھ سکتا ہوں, سہولت ہے مجھے, رکھ سکتا ہے. لیکن ایک مسافر ہے
اور وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دے تو کیا مجال کوئی مفتی صاحب اس کے خلاف فتویٰ دے دے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے او اعلیٰ سفرین، کوئی سفر پر ہو تو پھر وہ روزے گن کر قضا کر لے، بعد میں اتنے روزے رکھ لے۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسافر پر ہے، وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے یا روزے قضا کر دینا چاہتا ہے۔ اس پہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ بعض سفر ایسے ہوتے ہیں مشقت والے ہوتے ہیں اور اس میں بڑی مصیبتوں کا اندیشہ ہوتا ہے، روزے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ بعض سفر ایسے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے کی فلائٹ میں بیٹھے پھر اپنی منزل کو پہنچ گئے، ایسی صورت میں روزے رکھ لے تاکہ رمضان کی برکت مل جائے، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سفر ہو رہا تھا اور گرمی کا زمانہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، عربوں کا بھی یہی معمول تھا کہ سفر الگ صبح شروع کر دیتے تھے۔ جیسے مثلا گرمی کے زمانے میں 5 بجے سفر شروع کر دیتے تھے، 10 ساڑھے 10 11 بجے سفر روک دیتے تھے، کیونکہ صحرا کی دھوپ بہت خطرناک ہوتی، لو لگتی۔ پھر اس کے بعد سے 5 بجے پھر سفر شروع کرتے شام میں، پھر رات کے 7-8 بجے سفر ختم کر دیتے، کیونکہ اندھیرے میں راستہ سمجھنا مشکل ہوتا، روڈز نہیں ہوتی تھی نا، اسٹریٹ لائٹ روڈ یہ وہ تو نہیں تھا، صحرا رہا تو لازمی بات ہے میدان میں بھٹک جائیں گے، اسی لیے رات پھر ٹھہر جاتے تھے۔ تو عام طور پر 8 گھنٹے اور عام رفتار اگر اختیار کی جائے تو 16 میل کا سفر ہوا کرتا تھا، 16 میل کا روزانہ سفر، یہ ترتیب سے لوگ چلتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور ایک جگہ سب اتر گئے، اپنے خیمے میں لگائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ ایسے گھیرے ہوئے ہیں کچھ۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں صاحب ہیں، وہ روزہ رکھے ہوئے تھے، بے ہوش ہو کے گر گئے ہیں، لوگ سایہ کر رہے ہیں، کچھ ہو سکتا چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، لیس من البر الصیام فی السفر، فرمایا سفر میں، ایسے سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، فرمایا آپ نے لیس من البر الصیام فی السفر، ایسا سفر ہے، دقت ہے، بے ہوش ہونے کا اندیشہ ہے، کیوں روزے رکھتے ہو؟ خود بھی اپنے لیے مصیبت، دوسروں کے لیے بھی پریشانی مصیبت، لہذا سفر دیکھتے ہوئے جس سفر میں آپ زیادہ سفر نہ ہو رہے ہو تو اس میں آپ پھر روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جس میں پریشانی کا اندیشہ ہے، مشقت کا اندیشہ ہے، اور خدا نخواستہ بے ہوش ہو جانے کا، گر جانے کا ڈر ہے، چکر کھا جانے کا ڈر، روزہ چھوڑ دیجئے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی گناہ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، رہے وہ لوگ جو بمشکل تمام روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عربی میں اطاقہ کہتے ہیں کوئی کام مشکل سے کرنا، ضعیف حضرات ہے، بمشکل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ حاملہ خواتین ہیں، حمل ہے، مشکل سے روزہ رکھ سکتی ہیں، ہے تو نوجوان لیکن معلوم ہے کہ جنین ان کا خون چوس رہا ہے، بے ہوش ہو کے گر سکتی ہیں، چکر ہو سکتی ہے، حمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جب وہ مشکل تمام روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ چھوڑ کر فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ عطا کر دیں گے۔ ایک مسکین کا کھانا کیا مراد ہوتا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا یعنی عربوں کی اصطلاح میں کسی بھی شخص کے 2 ٹائم کا کھانا، اوسط درجے کا کھانا، جس میں ایک نارمل قسم کی ڈائٹ سے انسان کا پیٹ بھر جائے۔ اب آج کل اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس قسم کا کھانا ایک وقت کا 40 سے 50 روپے سے کم نہیں آتا، گویا 80 روپے تو کم سے کم ایک دن کا فدیہ ہوگا ان بزرگوں کے لیے جو ضعیفی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں 2 میں فرق ہے، ایک ہے بیمار ہونا، نوجوان بیمار ہو گیا 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، 2 مہینے کے بعد ٹھیک ہوگا تو وہ تو قضا کرے گا، لیکن ایسے بزرگ حضرات اب اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب وہ دوبارہ جوان ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، طاقتور ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، تو وہ تو قضا نہیں کریں گے نا، قضا کریں گے تو کب ادا کریں گے؟ لہذا ان کو اللہ تعالیٰ نے اور چھوٹ دے دی، فدیہ دے دو، فدیہ دے دو۔ اور فدیہ کا میں آپ کی خدمت پہ رکھ چکا ہوں کہ آپ ایک آدمی کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، نارمل جو انداز ہوتا ہے، من اوسط ما تطعمون، فرمایا دوسری جگہ اوسط درجے کا جو کھانا ہو،
اب کھانا کھلانا گھر میں پکانا مشکل ہو رہا ہے تو آپ 40 سے 50 روپے کا حساب لگا کر 2 ٹائم کا احتیاطاً 100 روپے ایک روزے کے بدلے میں آپ دے دیں، یہ فدیہ ہو جائے گا۔ یا آپ غلہ دے دیں، اتنا غلہ دے دیں آپ اس مقدار کا، یا آپ کھانے کا پورا انتظام کر دیں کہیں پر کہ وہاں کھانا پک جائے، وہ جا کے کھا لیا کریں۔ یا اگر کوئی روزے دار ہے مسکین تو آپ اس کی سحری اور اس کے افطار کا انتظام کر دیں، یہ سب شکلیں جائز ہے، اور اس طرح سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر پورے 30 روزے یا 29 روزے چھوٹے تو اسی اعتبار سے پورا فدیہ دینا ہوگا۔ اگر 10 دن چھوٹ رہے تو 10 دن کا فدیہ دینا ہوگا، لیکن نوجوان کو نہیں۔ جو صحت مند ہو کر روزہ رکھ سکتا ہے اس کو یہ چھوٹ نہیں، یہ چھوٹ اس کے لیے ہے جو دوبارہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، آگے اور کمزور ہو جائے گا۔ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، لیکن اگر کوئی آگے بڑھ کر ہمت کر رہا ہے، پیرانہ سالی کے باوجود، ضعیفی اور کمزوری کے باوجود اگر وہ ہمت کر روزہ رکھ رہا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اگر تم روزے کا اجر معلوم کر لو تو پھر تم اس کو کبھی نہ چھوڑو۔ اسی لیے اہل اللہ کا عالم یہ تھا کہ ضعیفی میں 80 سال 85 سال چلنا پھرنا مشکل، لیکن روزے نہیں چھوڑتے تھے، روزے نہیں چھوڑتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ حالانکہ ان سے کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرمی دی، رخصت دی، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے نرمی تو ہے، لیکن جو روزے کی وجہ سے برکتیں ملنے والی اس سے تو میں محروم ہو جاؤں گا۔ ایک جذبہ ہوتا ہے اور اس کو عزیمت کہتے ہیں، لہذا فرمایا اگر روزہ رکھ لو بہت بہتر بات ہے۔ کب رکھنا ہے؟ روزے کا تو تذکرہ ہو گیا، زمانے کا تذکرہ ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں کہ قرآن پاک نازل کیا گیا، وہ قرآن مجید ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، وبینات من الھدی، اور جو کھلی ہوئی ہدایت کی نشانیاں اور آیتیں ہیں، والفرقانی، اور جو حق و باطل میں فرق کر دینے والا، کلیئر، یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے، کھول کر رکھ دیا قرآن مجید نے۔ یہ وہ قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو رمضان المبارک میں نازل کی گئی، اسی لیے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو تم میں سے اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے۔ لازمی بات ہے اس ماہ کو پالنے کے معنی یہ کہ بچہ نہ ہو، بلوغ کے ساتھ پائے، اور اس مہینے کو پالنے کے معنی یہ کہ مریض نہ ہو، صحت مندی کے ساتھ پائے۔ یہ شرطوں کے ساتھ جو بھی یہ مہینہ پالے گا تو پھر اس کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، حکم دے رہا ہے، اور جب حکم ہوتا ہے یہ امر جو ہے واجب پہ دلالت کرتا ہے، وجوب پہ، فرضیت پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لیکن گھبراؤ مت، پچھلے حکم کو ہم منسوخ نہیں کر رہے ہیں، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اور عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے مریض ہے یا سفر پر ہے تو پھر اس کو اتنے ہی دنوں کی قضا کی اجازت ہے، آگے چل کے اتنے ہی دن وہ رکھ لے گا۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تنگی، پریشانی، مصیبت اللہ تعالیٰ تم پہ نہیں چاہتا، تم کو مشقت میں ڈالنا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، آرام سے تم زندگی بسر کرو، اور سارے وہ احکام ہیں جو تم آرام سے بجا لا سکتے ہو، کہیں تم کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ اس لیے ہے کہ روزے اگر چھوٹ بھی جائے تو تم کو قضا کرنا ہے، بیماری میں چھوٹ جائے، سفر میں چھوٹ جائے، اور روزے پورے مہینے کے تم کو اس لیے رکھنا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فگر عدت، اللہ تعالیٰ نے جو نمبر فکس کر دیا ایک مہینے کے روزے، اس کو تم مکمل کر سکو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کی ہدایت دی نا، اس دین ہدایت پر اس کا شکر بجا لا سکو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کر سکو، جو کچھ ہدایت تم کو ملی ہوئی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس کے لیے تمہاری زندگی میں روزے فرض کیے گئے، اور روزوں سے تقویٰ پیدا ہوگا، اور روزوں سے شکر پیدا ہوگا، روزوں سے ذکر کی زبان عادی ہوگی۔ روزوں میں اللہ تعالیٰ نے صیام میں بڑی برکتیں رکھ دی ہیں، اور یہ تو وہ فرض روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے، اس سے ہٹ کے نوافل ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبے کے دن کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے. ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. 13, 14 اور 15 چاند کی تاریخوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. تو روزوں کا ایک ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے. لہذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ابھی 2-4 مہینے کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک آ رہا ہے, تو باوجود بیماری کے ہمت کے ساتھ روزے تو رکھنا ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات اور ارشاد فرمایا, دیکھو یہ روزے جہاں تمہارے اندر تقویٰ پیدا کریں گے, یہ روزے جہاں تمہارے اندر شکر گزاری پیدا کریں گے. شکر گزاری کیوں؟ بھوک لگتی ہے تو معلوم ہوتا ہے نا بھوک کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا عطا کیا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے, اتنا دے رکھا ہے کہ لاک ڈاؤن میں بھی ایک ٹائم کا فاقہ نہیں ہوا. تو شکر ادا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, ذرا سوچیے آپ. اور یہ وہ روزے ہیں جو ہمارے لیے عبادت کا ماحول مہیا کرتے ہیں کہ ذکر و فکر کریں, تلاوت کریں. تو یہ وہ روزے ہیں جو ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت کے قریب لے جاتے ہیں. قبولیت جو ساعت اجابت ہوتی ہے, جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے, وہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے. بالخصوص جس کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ افطاری سے پہلے غروب آفتاب کے وقت روزے دار کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دعاؤں کا بھی اہتمام کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے رسول جب آپ سے میرا کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ اس کو کہیے میں بہت قریب ہوں, اس سے میں بہت قریب ہوں. اور ہوا بھی یہ تھا کہ ایک دیہات سے ایک صحابہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ, اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ کیا وہ قریب ہے کہ میں مناجات کروں, سرگوشیوں میں دعا کروں, یا پھر ذرا اس کی رحمت دور ہے تو میں پکار کے دعا کروں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم کو پکارنے کی بھی ضرورت ہے نہیں, انی قریب, میں بہت قریب ہوں. سرگوشی میں دعا کرو گے تم دھیرے دھیرے, تبھی میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا. اجیب دعوت الداعی, اور پکارنے والے کی پکار وہ سنتا ہے, دعا کرنے والے کی وہ دعا سنتا ہے, جبکہ وہ اللہ کو بلاتا ہے, پکارتا ہے, دعا کرتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. لیکن شرط کچھ اور بھی ہے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو ایک مقبول ترین عبادت بنایا. اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو مقامات کی بلندی کا ایک ذریعہ بنایا, لیکن شرط ہے نا, بغیر شرط کے تھوڑی ہو سکتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. 2 شرطیں ہیں. وہ 2 شرطیں کیا ہے کہ دعا کو ون وے ٹریفک مت سمجھو. آپ کی فرمائش پوری ہوتی رہے, آپ کی خواہشات پوری ہوتی رہے, آپ کی بات اللہ تعالیٰ سنتا رہے, ہر بات اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق کرتا رہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے نہ کرے, بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے نہ کرے, بندہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے نہ مانے, اس کو آزادی, اللہ تعالیٰ کو پابندی. نعوذ باللہ, یہ نہیں ہو سکتا. ایک رخی راستہ نہیں ہو سکتا. میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا, تم میری باتیں مانو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, جہاں میں تم کو پکار کر کہہ رہا ہوں تو تم بھی تو جواب دو. جب میں پکار کے کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا, اے میرے بندو جنہوں نے ایمان قبول کیا, آؤ یہ کام کرو, تو تم کو کرنا ہوگا, لازمی بات ہے, سننا ہوگا. تمہاری خواہش ہے اللہ تمہاری بات سنے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی شرط ہے تم اللہ تعالیٰ کی بات سنو. دونوں طرف سے اگر ہوگا تو پھر اس کے بعد دعائیں قبول ہوں گی. لہذا دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط, اولین شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تو بنو, اس کے عبادت گزار تو بنو, اس کی بات ماننے والے متقی تو بنو. اگر تقویٰ نہیں ہے, اگر تمہارے اندر وہ کوالٹیز, وہ صفات نہیں ہیں جس پہ دعا قبول ہوتی, تو پھر عالم یہ ہے کہ بندوق نہیں ہے, گولیوں پہ گولیاں پھینکتے جا رہے ہیں. بلٹ جو ہوتی ہے بندوق کی گولی, میں تو آج تک دیکھا بھی نہیں, سنا ہوا ہوں. اب وہ ہاتھ میں لے کے آپ پھینکتے جا رہے ہیں. مرے گا, مرنا تو مرنا, کھجلی نہیں ہوگی کسی کو اس کے ٹکرانے سے. یہی عالم ہو گیا, سینہ دعاؤں کے قابل نہیں ہے, پھینکتے جا رہے ہیں.
جب رائفل ہوگی, بندوق, پستول, گولی چلے گی, تب وہ کرے گی اپنا کام. جب سینہ تیار ہوگا, حلق تیار ہوگا دعاؤں کے لیے, اطاعت گزار, فرما بردار ہوگا, تب جا کے دعائیں قبول ہوں گی, تب جا کے دعائیں قبول ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب عاشاس اکبر مدفوع بالابواب لا اقسم علی اللہ لا بر. اللہ کے پاس فرما بردار, متقی, نیک بندے ایسے ہوتے, لوگ گھروں سے دھکا دے دے کے ان کو نکالتے, ان کے لیے دروازے نہیں کھولتے, لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. وہ جو کہتے ہیں پورا ہوتا ہے, وہ جو کہتے ہیں پورا ہوتا ہے مقام. اور فرمایا اس کے بالکل برعکس, اس کے بالکل الٹا آپ نے کیا فرمایا کہ ایک صاحب لمبا سفر کر کے آئے ہیں. کہاں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے, یا تو آپ مدینہ مراد لیجئے یا مکہ مراد لیجئے. فرمایا خرچہ کر کے لمبا سفر کر کر آیا ہے, اور اس کے بعد سے پھر وہ پکار رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی, اے اللہ اے اللہ, یہ کر دیجئے, وہ کر دیجئے, یہ سن لیجئے, وہ سن لیجئے. فرمایا اور اس کا عالم یہ ہے مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام, غذی بحرام فانا یستجاب لہ. موصوف کھاتے حرام کا ہے, کپڑے حرام کے پہنتے ہیں, ناجائز کپڑے, جسم جھلک رہا ہے, پیتے حرام کا ہے, اور تو ایسے لوگوں کی دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ فرمایا چاہے مکے میں جا کے پکارے چاہے مدینے میں جا کے پکارے. اب یہ الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ اتنا ارحم الراحمین, اتنا ارحم الراحمین ہے کہ پھر بھی بندوں کی لاج رکھ لیتا ہے, دعائیں قبول کرتا رہتا ہے. زندگی کی گاڑی چل رہی ہے, ورنہ تو اگر جس انداز میں بندہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے وہ مد نظر رکھا جائے تو دعائیں تو ریجیکٹ ہونا چاہیے, قبول ہی نہیں ہونا چاہیے. لمبی فرمائش لسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, لیکن فرما برداری نیل, زیرو. تو ایسے ہی ہے کہ حکومت کے پاس آپ نے ملازمت کی درخواست دے دی اور ان سے کہا مجھے پوسٹ بھی حیدرآباد میں ملے اور پوسٹ کا رینک بھی جو ہے وہ گزیٹڈ ہو اور میرے لیے سواری کا انتظام بھی ہو, اور پھر گورنمنٹ پوچھے آپ کی کوالیفیکیشن تو 10th فیل ہو. کیا اشر ہوگا ذرا آپ سوچئے, یہ مطالبہ کرنے والے کا کیا اشر ہوگا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے مطالبے بہت ہو رہے ہیں لیکن ہماری اپنی کوالیفیکیشن, صلاحیت وہ نیل. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرو, دعاؤں کے لیے تیار کرو. بہت بڑی عبادت ہے یہ, عبادت ایسی ہے کہ اس عبادت کی توفیق ملانا خود بہت بڑی نعمت ہے. دعا ہر حال میں کرنا چاہیے, یہ سوچ کے کہ میں اتنا گناہگار ہوں دعائیں چھوڑ دوں, نہیں, ایسا مت کریے. دعا ہمیشہ ہم کو کرنا چاہیے. ہم سب اپنی حقیقت سے واقف ہیں, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, پروردگار کا حکم ہے پکار, اے بندے پکار مجھے اچھا لگتا ہے جب تو پکارتا ہے, جب میرے سامنے دست سوال تو دراز کرتا ہے تو مجھے پیار آتا ہے تجھ پہ. لہذا دعا کا تو اہتمام کرنا ہے, دعا نہیں چھوڑنی ہے. نعوذ باللہ کی اس گفتگو سے یہ تعصب نہ لے لیا جائے کہ اگر دعا کے لیے وہ ہمارا معیار بلند نہیں ہے تو دعا ہی چھوڑ دے. نہیں, دعا خود ایک عبادت ہے, دعا خود ایک عبادت ہے, اور ایسی عبادت ہے آپ حیرت کریں گے. اس عبادت کی برکتیں بہت ہیں. اس عبادت کی برکت نمبر 1, غرور مٹ جاتا ہے. بندگی ہے تو غرور کہاں سے آئے گا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہہ رہے ہیں اللہ میں آپ کا معمولی سا بندہ, کمزور ناتواں بندہ, مجھے آپ کی یہ عنایت فرمائیے, تو پھر غرور کہاں سے آئے گا؟ یا تو دعا میں جھوٹے یا غرور میں جھوٹے. پھر دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی برکت دعا کی قبولیت کی شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے. بندہ جب پکارتا ہے اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ چیزیں ٹال دی جاتی ہے بعد میں ملتی ہے, اور فرمایا کبھی کبھی کچھ بلائیں ہیں جو دعاؤں کی وجہ سے ٹال دی جاتی ہے. بس دعا کا فائدہ ہوتا ہے. اور دعا کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کے مقامات بلند ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین ہوتا جاتا ہے. اور جو دعا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي فَسَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. جو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا, جہنم میں ڈال دوں گا. لہذا دعا تو ایک بندگی کی علامت ہے, ایک بندگی کی علامت ہے. اب بہتر یہ ہے
کہ وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں جو دعا کے لیے ضروری ہے. ان میں ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. دوسری وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ پہ اعتماد بھی تو ہو، بھروسہ بھی تو ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، دعا کر رہے ہو کیا قبول ہوگی؟ قبولیت کا یقین ہو، میرا مولا میرا کام بنائے گا، اعتماد کی کیفیت ہو. اور یہ بھی فرمایا ایسے بھی دعا نہ کرو اللہ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو یہ کر دیجئے. نہیں، دعا کرنا ہے تو اپنا سوال اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکھو. ان شئت فاغفر لی، اللہ اگر آپ چاہ رہے ہیں میری مغفرت فرما دے، نہیں چاہ رہے تو جہنم میں ڈال دے، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعتماد کے ساتھ دعا کرو، یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، بندہ جیسا ہی میرے سے گمان کرے گا میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. ایک یقین کے ساتھ. فَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایک اعتماد کے ساتھ دعا ہو، اللہ کی ذات پہ پورا ایمان ہو. وہی ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا، وہی ہے مدد کرنے والا، اور وہی ہے میرا کام بنانے والا. اس یقین کے ساتھ دعائیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہو اور پورے یقین کے ساتھ ہو. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام بنائے گا. حالات تمہارے حق میں مفید ہوں گے، مساعد ہوں گے، اور چاہے جتنی پریشانی، تنگی، صورتحال جتنی سخت ہو جائے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ حالات کو درست فرما دے گا. انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو آپ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام نے کہاں کہاں دعائیں کی، کیسی کیسی دعائیں کی، کس یقین کے ساتھ دعا کی انہوں نے کہ کوئی نبی اور رسول مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہا اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، کوئی کنویں میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، کوئی جنگل میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ربی بما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو بھی خیر تو میرے لیے انتظام فرما دے گا اس کا میں محتاج ہوں. بندگی بجا لا رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار خطا مجھ سے ہوئی، آپ خطاؤں سے بہت بری ہیں، سبحانک آپ پاک ہیں خطاؤں سے، میرے ساتھ آپ کرم کا معاملہ فرمائیے، میری خطاؤں کو معاف فرمائیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبیوں کی دعا بیان کی قرآن پاک میں بلکہ ان کی یہ صفت بیان کی کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہم کو پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ہر دو کیفیتوں کے ساتھ ہمارے دربار میں دعائیں کرتے تھے. وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہمارے روب میں دبے رہتے تھے. روب اللہ تعالیٰ کے جلال کا احساس، اس کی عظمت کا احساس، اس احساس کے ساتھ وہ بندگی بجایا لاتے تھے. یہ نبیوں کا اسوہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے. لہذا دعا نبیوں کی سنت بھی ہے، اللہ کی مقبول عبادت ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور ہماری ضرورت ہے. لہذا جیسے شرائط صلاۃ ہے، بھئی بغیر وضو نماز نہیں کر سکتے تو، جیسے شرائط صوم ہے سحری کے بعد کھا نہیں سکتے تو، ایسی دعا کی بھی شرطیں ہیں. بہت یعنی کٹھن اس میں بہرحال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر صورت میں دعا قبول کرتا، مگر اپنے اندر بھی تو ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پیدا کریں، اطاعت کا جذبہ پیدا کریں، اس کی بات سنیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو تم بھی تو میری بات سنو، بندے کو بھی چاہیے وہ میری بات سنے اور مجھ پہ پورا اعتماد رکھے، ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر رہے، ہدایت پر رہے، اور رشد پر رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں دعا کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ پھر رمضان ہی کے مسئلے کا تذکرہ ہو رہا ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. صحابہ کرام، یعنی یہ ایک اصول ہے کہ جب تک کہ نبی پہ شریعت کا نیا حکم نہیں آتا تھا تو وہ پچھلی شریعت کی پابندی کرتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے 16-17 مہینے نماز پڑھتے رہے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی، کیونکہ پچھلی شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا. پچھلی شریعت اس وقت کینسل ہوتی ہے، منسوخ ہوتی ہے جب وحی الہی آتی ہے. پچھلی شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزے کا حکم یہ تھا کہ افطار کر لینے کے بعد جب تک آپ بیدار ہے کھا سکتے ہیں. سو جانے کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، نیا روزہ نیکسٹ ڈے کا. جیسے ہی سو گئے، رات میں 8 بجے سو گئے ہو، 10 بجے سو گئے ہو، 12 بجے سو گئے ہو، سحری کا مسئلہ نہیں تھا. سورج کے
तुलुए सादिक का मसला नहीं था, बल्कि सोने से वक्त रोजे का शुरू हो जाता था। अब ये हुक्म था, इसी पे अमल हो रहा था, और बाज़ सहाबा से इस सिलसिले में कोताही हुई, वो घबरा गए। मालूम ये हुआ इफ्तार किए बड़े थके हुए थे, जरा सा कमर दराज हुई, आंख लग गई, खाने का इंतजाम भी नहीं हो सका, दूसरा रोजा शुरू हो गया, तीसरा रोजा शुरू हो रहा है, तो कुछ परेशानियां हो रही थी। उन्हीं परेशानियों में एक सहाबी से ये हुआ कि नौजवान थे, नए शादीशुदा थे, तो आंख लग गई उनकी, 10-11 बजे 12 बजे आंख खुली, इज़्दिवाजी ताल्लुक उन्होंने कायम कर लिया। बाद में घबरा गए, मेरा तो रोजा शुरू हो गया था सोने से। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ कर आए और उन्होंने अपना मसला बयान किया। अल्लाह ताला ने पुराने हुक्म को कैंसिल कर दिया, फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम और रफसु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए जायज है कि रमजान की रातों में तुम गैर रोजे की हालत में गुजार सकते हो, रात में खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर सकते हो रात खत्म होने तक। रात कब खत्म होगी उसका आगे तज़किरा फरमा दिया। वरना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। लिबास जैसे इंसान के ऐब पे पर्दा डालकर उसको गुनाहों से बचाता है, इसी तरह ये शादीशुदा जिंदगी के बाद हर दो फरीक एक दूसरे को गुनाहों से बचाते हैं। बदनिगाही से बचता है इंसान, बुरे ख्यालात से बचता है, फिर उसके बाद जो आखिरी नतीजा बुरे ख्यालात का निकलता है, जिना, उससे बचता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बमिस्ले लिबास है, तुम अपनी बीवियों के लिए बमिस्ले लिबास हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह ताला जान गया कि तुमको ये अंदेशा हो गया कि तुमने खयानत की। मैंने अर्ज किया ना, रात में उनसे इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम हो गया था, सेहरी नहीं हुई थी अभी बहुत पहले, लेकिन डर गए, अरे ये क्या हो गया, तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, और परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ के हाजिर हो गए। अल्लाह ताला जानता है कि तुम ये समझते हो कि तुमसे खयानत होगी। तख्तानून, तखानून नहीं फरमाया, बाबे इफ्तियाल में तख्तानून, कि अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हें ये अंदेशा हो गया, तुमने अपने आप के साथ बददियानती की, खयानत की, लेकिन कोई मसला नहीं। फताब अलैकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल करता है, वअफ़ा अन्कुम, और माफ फरमाता है, दरगुजर फरमाता है, ये कोई इस सिलसिले में मसला नहीं, हरज नहीं। फलआन बाशिरूहुन्ना, तुम रमजान की रातों में रोजे की हालत में नहीं होते हो, चाहे सो जाओ चाहे बेदार रहो, तुमको वो सारी चीजें जायज है जो आम दिनों में जायज है तुम्हारे लिए, उसमें कोई हरज नहीं। खा सकते हो, पी सकते हो, इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम कर सकते हो, हर चीज जायज है। तो ये ना समझिए बीड़ी पीना जायज है, सिगरेट पीना जायज है, नहीं, ये चीजें नहीं जो नॉर्मल लाइफ में शरीयत में कोई हरज नहीं, उसके करने में कोई हरज नहीं। वक़्तहू मा कतबल्लाहु लकुम, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो भी मुकद्दर फरमाया उसकी तलाश जारी रखो। कुलू वशरबू, खा सकते हो, पी सकते हो, कब तक? हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, यहाँ तक के फजर के वक्त काले धागों से सफेद धागा नुमाया हो जाए। ये हम लोगों के लिए बड़ा मसला, शहरी जिंदगी बसर करते। सहरा की जिंदगी अगर आप मैदान में जाएं तो दो सुबह होती है, याद रखिए, एक सुबह काजिब होती है, एक सुबह सादिक होती है। सुबह काजिब जो होती है, झूठी सुबह, उसमें जो कैफियत होती है वो ये कि जैसे झाड़ू के तिनके होते हैं, ऐसी जरा सा रोशनी निकलती हुई आपको महसूस होती है, ऐसा आपको मशरिक से ऐसी किरणें निकलती हुई महसूस होंगी। कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे एक लकीर आ जाती है, वाइट लकीर आ जाएगी उफुक पर, जहां आसमान जमीन मिलते हुए आपको नजर आएंगे ना, मैदान बहुत बड़ा होना चाहिए, तो आपको एक सफेद सी लकीर निकलती हुई नजर आएगी। वहां से सहरी का वक्त खत्म हो जाता है, फजर का वक्त शुरू हो जाता है, वो है सुबह सादिक, उसको कहते हैं सुबह सादिक। अब आजकल पूरी जंतरियां मिलती हैं और जंतरियों की भी जरूरत नहीं, आप अपने फोन पे चेक कर लीजिए, टाइमिंग पता चल जाते हैं, इसीलिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है। लेकिन पिछले जमाने में इसी तरह वक्त देखा जाता था, तो फरमाया कि सुबह सादिक होने तक तुम खा सकते हो, पी सकते हो। मसला यही है कुरान मजीद से, अहादीस से, सहीहा से, कि सुबह सादिक फजर का वक्त जिस मिनट में शुरू हो रहा है वहां तक आप खा सकते हैं।
यहाँ हैदराबाद में बड़े झगड़े हो गए, वो पहले 7 मिनट एहतियात के, फिर वो 11 मिनट एहतियात के, और उससे बड़ी परेशानियां हो गई। वरना तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी कि फजर का वक्त शुरू होने तक तुम खा सकते हो। अब फजर का वक्त जैसे ही शुरू होता है तो आप देखेंगे अरब मुल्कों में और यूपी में भी, नॉर्थ इंडिया में भी फजर का वक्त जैसे ही शुरू हो रहा है, जैसे अब आजकल 5:16 मिसाल दे रहा हूं मैं, तो 5:16 पे अज़ान हो जाएगी, सेहरी बंद कर दी जाएगी। लेकिन हमारे हैदराबाद में बड़ी मुसीबत है। हमारे हैदराबाद में मुसीबत ये है कि वक्त फजर वो तकरीबन 22 मिनट बाद में शुरू करते हैं। 22 मिनट एहतियात के, 11 मिनट उधर है, 11 मिनट इधर। 5:16 पर अगर वक्त फजर शुरू हो रहा है तो सेहरी खत्म कर देंगे 5:06 पे, फजर शुरू करेंगे 5:26 पे। ये बीच के वक्त की वजह से यहाँ हैदराबाद के रोजे बहुत बर्बाद होते रहते हैं। ये जो बीच का वक्त डाल दिया है ना निजाम की हुकूमत ने, यहाँ से रोजे बहुत बर्बाद होते रहते हैं। अब होता क्या है, लोग समझते हैं फजर होने तक हमको खाने की इजाजत है। हैदराबाद की फजर होने तक नहीं, असली फजर होने तक। यहाँ की फजर तो 11 मिनट लेट होती है। रोजा चला गया आपका। इसीलिए आप आजकल मोबाइल पे वक्त चेक कीजिए, फजर का वक्त कब शुरू हो रहा है। वो वक्त जो शुरू हो वहां तक आप खा सकते पी सकते, उसके बाद नहीं। वक्त फजर शुरू हो गया, आप फजर की सुन्नत पढ़ सकते। अज़ान नहीं हुई इसमें कोई शक नहीं, अज़ान से कोई ताल्लुक नहीं, वक्त फजर शुरू हो चुका है। अज़ान नहीं दी जा रही, अज़ान एहतियात की वजह से 10 मिनट 12 मिनट बाद दी जाएगी। लेकिन हरम में ऐसा नहीं होता, आप जाके देखें, जिस मिनट वक्त शुरू होगा वही अज़ान दे दी जाती है। तो वहां आप अज़ान तक अगर खाएं तो कोई हरज नहीं, रोजा सही होगा अरब मुल्कों में। लेकिन यहाँ हैदराबाद में अज़ान तक मत खाइए, हरगिज मत खाइए, बल्कि आप चेक करिए वक्त फजर कब शुरू हो रहा है, वहां तक आप खा सकते हैं पी सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या है, 5-6 मिनट पहले कुल्ली उल्ली करके खिस्सा खत्म कर देना चाहिए। असल तो यही है। ऐसा थोड़ी बॉर्डर पर जाके इंसान जो है खत्म करे, 1 मिनट ताखिर हो जाए आपका रोजा बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतर ये है कि आप 5-6 मिनट पहले कुल्ली उल्ली कर कर खत्म हो जाइए, फारिग हो जाइए, दुआओं का एहतमाम कीजिए, तिलावत का एहतमाम कीजिए, फजर होने का इंतजार कीजिए। ये एहतियात है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम से 2-3 मिनट पहले अज़ान दिलवाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 अज़ान होती थी, और ये फरमाते थे कि अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम की अज़ान पर अगर तुम खाने से नहीं रुके तो कोई हरज नहीं है, मैं एहतियातन दिलाता हूँ। बिलाल की अज़ान पे रुक जाओ फरमाते थे। बिलाल सही टाइम पे अज़ान देते। फाइनल अज़ान हजरत बिलाल की होती थी। एक एहतियाती अज़ान होती थी 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, फिर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ान होती थी। लिहाजा इस बात का एहतमाम करें कि एहतियात के साथ रोजा शुरू करें। अल्लाह ताला ने इजाजत दी कि देखो सफेद धागा काले धागों से जब नुमाया हो जाएगा तो फिर खाना पीना बंद। मिनल फजर, फजर का वक्त शुरू हो जाएगा। फिर फिर रात शुरू होने तक तुमको रोजा रखना है। रात कब शुरू होगी? जैसे ही सूरज गायब हो जाएगा, डूब जाएगा, गुरूब आफ्ताब के साथ इस्लामी रात शुरू हो जाती है। लिहाजा अब रात शुरू होगी, आप इफ्तार कर सकते हैं। गुरूब आफ्ताब के साथ आप इफ्तार कर सकते हैं। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, अलबत्ता जब तुम एतिकाफ कर लो मस्जिद में तो इज़दिवाजी ताल्लुकात की इजाजत नहीं है। खाने पीने की है रात में, वही मगरिब के बाद से फजर से पहले पहले तक खाने पीने की इजाजत है हालत एतिकाफ में। लेकिन न सिर्फ के इज़दिवाजी ताल्लुकात की इजाजत नहीं है, बल्कि उसके दवाई की भी इजाजत नहीं है। क्योंकि अब तुम मुतकिफ हो, अल्लाह ताला के लिए मस्जिद में खास होकर बैठ चुके हो। तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये वो अल्लाह की हदें हैं और करीब न फटको। हद के करीब अगर कोई चला जाता है तो गलती से इस बात का इम्कान रहता है क्रॉस कर जाए, पिट जाते हैं। हम लोग तो बहुत दूर है ना, जो कश्मीर वगैरह में और राजस्थान में इधर जो सरहदों के करीब है, वो बेचारे चरवाहे कभी कभार गलती से निकल गए, 16-16, 18-18 साल बाद घर वापस हुए। वो पहुंच जाते हैं पड़ोसी मुल्क के जेल में, फिर यहाँ से लेटर जाए, कार्रवाई हो, सबूत हो, फिर उनके पूरे फॉलो अप किया जाए, तब जाके फिर वो दोबारा वापस आते हैं। कभी कभी तो मर भी जाते हैं जेलों में। लिहाजा याद रखो, सरहद के करीब न फटको। सरहद के करीब रहोगे, अमाल बर्बाद हो जाएंगे।
یہ معمول بنا لوگے کہ اگر 5:16 پر سے فجر کا وقت شروع ہو رہا تو میں 16 منٹ تک کھاتا رہوں گا، بہت ممکن ہے گھڑی وفا نہ کرے، 2-4 منٹ غلط بتا دے، تمہارا روزہ برباد ہو جائے، روزہ غارت ہو جائے گا نا، فاقے کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا احتیاط کرو، 4-8 منٹ پہلے ٹھہر جاؤ، 2-3 منٹ پہلے ٹھہر جاؤ، اور اس کے بعد سے ایک اہتمام کے ساتھ روزے کا آغاز کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ کے بڑا فضل احسان ہے کہ اپنے احکام کو بہت کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم یتقون، تاکہ لوگ اہل تقوی ہو سکے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں باطل انداز میں، ناجائز انداز میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اب ناجائز انداز میں دوسرے کا مال کھانے کی کئی شکلیں ہیں۔ شکل نمبر 1 رشوت دینا، زبردستی اصول کر رہے ہیں نا۔ شکل نمبر 2 ڈرا دھمکا کے رقم لینا۔ شکل نمبر 3 قرضہ لے کے ڈبا دینا۔ شکل نمبر 4 جس چیز کی جو قیمت ہے اس میں بہت زیادہ بڑھوتری کر کے اس سے پیسے لوٹنا۔ یہ ساری شکلیں جو ہے نا وہ اکل بالباطل ہے، فرمایا برے انداز میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور خاص طور پہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ حکام لوگوں کے پیسے کھانے کے لیے تو رشوت بالکل نہ لے، رشوت بالکل نہ لے، کہ لوگوں کے پیسے کھانے کے لیے ناجائز طور پر پیسوں کو ہڑپ کرنے کے لیے اپنے عہدے کو، آپ اپنے اختیارات کو غلط انداز میں استعمال نہ کرے۔ جو ہمارے ملک کی تصویر ہے اس وقت کہ آپ کا کوئی کام نہیں نکلتا جب تک کہ رشوت نہ دے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ لعنت اسلام اس کا بہت دشمن ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا دیکھو رشوت دو رشوت لو، دونوں صورتوں میں جہنم جاؤ گے۔ اب رشوت دینے میں صرف یہ نرمی کی گئی کہ آپ کا حق مارا جا رہا ہے، مصیبت ہو گئی، بلا وجہ جیل میں ٹھوس دیا، آپ کے خلاف کارروائی کر رہا، چلو بھائی رد ولا کے طور پر کچھ دے دلا کے چھٹی حاصل کر لی، وہ ایک الگ بات ہے۔ رشوت لینا یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں، ہر صورت میں یہ حرام ہے۔ اتنا حرام ہے کہ جس میں اور رشوت کا شبہ پیدا ہو جائے اس میں بھی پابندی لگا دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے محکوموں کو آپ نے سسٹمیٹک کر دیا، آرگنائزڈ، زکوٰۃ کا بھی بہت آرگنائزڈ ہو گیا۔ چنانچہ والی زکوٰۃ ہوتے تھے جو جا کر، آپ یوں چاہے تو کہہ لیں سی اے ہوتے تھے اپنے وقت کے، پورا حساب کر کر زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کرتے تھے۔ تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے مال جمع کیا، کہا یہ 300 بکریاں ہیں، یہ اتنا سونا آیا ہے، درہم اتنے دینار، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے لیے ایک کپڑے کی تھان تحفے میں دی انہوں نے، اور یہ کچھ کھانے کی چیزیں تحفے میں دی۔ تو حضرت عمر نے کہا خاموشی سے بیت المال میں جمع کرو۔ کہا امیر المومنین مجھے تحفے میں دی۔ کہا کہ گھر میں بیٹھے رہتے تو تحفہ آتا، اسلام کے نمائندے بن کے گئے ہو نا، اسلام کا ہوگا، بیت المال میں جمع کرو، جمع کروایا۔ شبہ نہ ہو کہ انہوں نے اپنے عہدے کے ناجائز استعمال سے کچھ دولت کما لی، اور شبہ نہیں ہونے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ اس امت کی جو ایک امتیازی خصوصیت تھی وہ رشوت سے نفرت، اور جب اس امتیازی خصوصیت کو ہم نے کھو دیا تو ہم سے نفرت ہو گئی، ہم سے ہی نفرت ہو گئی۔ جب تک مسلمان اینٹی کرپشن تھا، رشوت کے خلاف تھا، سراکوں پہ اس کو بٹھاتے تھے، ان کو معلوم تھا یہ نہیں کریں گے حساب میں بے ایمانی، ان کو حساب دے دو، یہ ان کو دے دو، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خزانے کی کنجیاں، یہ کبھی بے ایمانی نہیں کریں گے، یہ کیفیت تھی۔ جب یہاں برادران وطن میں گھل مل کر اس مقصد کو ہم نے بلا دیا، اور ہمارے ججوں نے اور ہمارے آئی پی ایس آئی ایس آفیسرز نے بھی، ہمارے عہدیداروں نے بھی کھانا شروع کیا، تو پھر اس کے بعد نفرتیں پیدا ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد وہ سوچتے ہیں میرا کھانے کا ڈپارٹمنٹ اس کو کیوں آنے دوں، لہذا وہ ہٹاتے، نکالتے ہیں، ستاتے، ساری سازشیں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکاموں کی قربت حاصل کرتے ہوئے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کا مال بالاسم ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش ہرگز نہ کرو، حرام ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرو، معاملات میں صاف ستھرے رہو، نفس پر قابو رکھو۔ تمہارا کوئی رشوت کھا کھا کے بنگلہ بنائے گا، لیکن تم ایمانداری کے ساتھ جھوپڑی میں کرائے کے گھر میں زندگی بسر کرو، کیونکہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو بنگلہ بنائے گا وہ بنگلہ تمہارا کوئی خواب میں نہیں دیکھ سکتا۔
وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ تمہارا محل تم کو جنت میں دے گا. لہذا یہ سودا آخرت کا سودا ہے. اور یہ تربیت، یہ خیالات سارے نیک مزاج یہ پیدا ہوتا ہے روزوں سے کہ تم روزے میں قربانی دیتے ہو. تمہارا ساتھی ٹفن کھول کے کھا رہا ہے، تم پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، دور چلے جاتے ہو حالانکہ بھوک تم کو بھی لگ رہی ہے. تمہارا ساتھی پانی پی رہا ہے، کتنا ہوتا ہے ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا لوگ پانی پی رہے ہیں، لیکن ایک روزہ دار مسرت کے ساتھ صبر کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس پیوں گا. ایسے ہی اس دنیا کو سمجھو کہ تمہارا ساتھی وہ اپنے بچوں کو امریکہ بھیج رہا ہے رشوت لے لے کے، تمہارا ساتھی اپنی بیٹی کی عظیم الشان شادی کر رہا ہے رشوت لے لے کے. تم صبر کرو، تم اسلامی شریعت کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا جس کا تصور تمہارا ساتھی نہیں کر سکتا. اس سے مقابلہ دنیا میں نہیں کرنا ہے. ہمارا نتیجہ اور ہمارا انجام، ہمارا انعام تو آخرت ہے، جنت میں ہم کو ملنے والا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، آج بھی کی پوسٹ مسلمانوں کو ملیں گے، کی پوسٹ مسلمانوں کو ملیں گے. ایک میں چھوٹا سا واقعہ عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں کہ عثمانیہ یونیورسٹی پہ ہم پلے بڑے وہیں کوارٹر میں رہتے تھے. ایک صاحب، ایک بزرگ تھے، شاید ضیاء بھائی جانتے ہوں گے، لطیف صاحب ان کا نام تھا. وہ تھے ڈپٹی رجسٹرار. تو بہت بڑا پوسٹ نہیں ہوتا یونیورسٹی کا، اچھا پوسٹ ہوتا ہے لیکن بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، کی پوسٹ نہیں سمجھا جاتا ہے. ڈپٹی رجسٹرار، رجسٹرار کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ وہ بڑے متشرع، عبادت گزار، اللہ والے، بہت نیک، بہت صالح تھے. اتفاقاً فائنانس سیکریٹری کا پوسٹ خالی ہوا، ریٹائرڈ ہوا وہ. اور فائنانس سیکریٹری کے پاس پورے یونیورسٹی کے پیسے رہتے ہیں، جس کو چاہے وہ چیک پہ سائن کرے، اس کے بغیر چیک ہلتا نہیں. وائس چانسلر بھی پیسوں کے معاملے میں اس کا محتاج ہوتا ہے. بہت آپ معلوم کر لیجئے یونیورسٹیوں میں فائنانس کا جو سیکریٹری ہوتا ہے وہ ڈرافٹ حکومت بھیجتی ہے اپنے آدمی کو تاکہ ہمارا ایک آدمی رہے، مداخلت کرتا رہے. وہ عہدہ خالی ہو گیا اور اس عہدے کے لیے بڑے بڑے رڈی پڈی سب لگے ہوئے ہیں حاصل کرنے کے لیے، کوششیں کر رہے ہیں. لیکن حکومت نے ایک ڈپٹی رجسٹرار کے چھوٹے سے پوسٹ سے اٹھا کے ان کو اس پوسٹ پہ بٹھایا، صرف یہ کہہ کہ یہ امانت دار ہے، ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں کرے گا. اس چھوٹے سے پوسٹ سے اٹھا کر عبداللطیف صاحب کو، جماعت کے ساتھی بھی تھے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، پھر امریکہ چلے گئے، وہی وفات ہوئی ان کی. تو وہ ان کو جو ہے اوپر لایا گیا اتنے کی پوسٹ پہ. 3 بڑے پوسٹ یونیورسٹیوں میں مانے جاتے ہیں، وائس چانسلر، اس کے بعد یہ فائنانس کا ذمہ دار، اور پھر رجسٹرار. یہ 3 پوسٹ بہت کی پوسٹ ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے. اس پر لے جا دیا گیا. اب سوچیے آپ کیوں؟ اس لیے دیانت داری، امانت داری، راست معاملہ، صاف ستھرے. اللہ تعالیٰ کا عجیب احسان ہے، اللہ کے دین پہ آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ دنیا تو آپ کو نوکرانی کی شکل میں ملے گی، انشاءاللہ بونس فاضل مل جائے گی، آخرت کی کامیابی تو ہے ہی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے میرے بندو ناجائز طریقے سے مال نہ کھایا کرو. اور ایک ناجائز طریقہ یہاں پہ علماء نے لکھ دیا، مفسرین نے لکھ دیا، ان کا پیغام پہنچا دو. جو جائز مانگتے ہیں نا بالباطل کہا گیا، ناجائز ہے نا، آپ نہیں مانگ سکتے، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا آپ اس کو لڑکی ہونے کی وجہ سے. میری لڑکی بیٹھی رہ جائے گی، دے دو بھائی، کار بھی دے دو، بائک بھی دے دو، فریج بھی دے دو. فرمایا ناجائز ہے مطالبہ. اسی آیت کی روشنی میں فتویٰ دیا گیا کہ جائز کا مطالبہ بھی عقل بالباطل ہے. گھر سے برکتوں کو ختم کر دینا ہے، لڑائی جھگڑوں کی مشین کو لے کر آنا ہے، یہ بھی نہ کرو. وَتُدْلُوا بِهَا، پھر رشوت لے لے کے حکام تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو تاکہ لوگوں کے مال کو تم کھاؤ اور پھر اس سے تم تباہ ہو جاؤ، جبکہ تم جانتے ہو یہ بہت بری عادت ہے، ایک تباہی کا یہ سبب ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما کہ ہماری عبادتیں، رمضان المبارک ہو یا حج ہو یا عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ سب ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر؟ رؤیت ہلال پر. یسألونک عن الاہلہ، یہ ہلال، رؤیت ہلال کیا ہے؟ چاند دیکھنا. یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا اہمیت ہے ہلال کی؟ انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں آئندہ اتوار رکھی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.